خیر اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ استبل کہتے ہیں گھوڑوں کے رہنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں پر گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے۔ گائے بھینسوں کو جہاں باندھا جاتا ہے اس جگہ کو باڑا کہتے ہیں، اور گھوڑوں کو جہاں باندھا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اس جگہ کو استبل کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ یہاں پر مصنف قدرت اللہ شہاب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ طویل دورے پر سے واپس آتے ہوئے ڈاک بنگلے کی عمارت میں کچھ آرام کرنے کے لیے رکے اور انہوں نے وہاں پر چھت کو غیر موجود پایا اور پھر چوکیدار سے پوچھا کہ چھت کیوں غائب ہے، اور جو سادہ سا دیہاتی چوکیدار تھا اس نے چھت کے غائب ہونے کی وجہ بتائی، تو ڈاک بنگلے کا جب حال انہوں نے چل پھر کر دیکھا تو انہیں اپنے ایک اور وزٹ کا یا دورے کا حال یاد آ گیا جو کہ کچھ یوں تھا کہ جب مصنف کسی دور افتادہ جگہ اسپتال کے دورے پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر یہ منظر دیکھا کہ دراصل سرکار نے جو عمارت اسپتال کے لیے بنائی تھی اس کے اندر گھوڑوں کا استبل بنا ہوا ہے، اور وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تعینات تھے وہ دھوتی اور بنیان پہنے کرسی کے اوپر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھ کر نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ اور مریض جو تھے انہوں نے نہ قطار بنائی ہوئی تھی، نہ مریضوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ مریض اپنی بساط کے مطابق، یعنی کہ جتنی مریضوں کی عقل سمجھ تھی اس کے مطابق مریض خود ہی اپنے حال کہتا اور خود ہی یہ کہتا کہ شاید مجھے یہ بیماری ہوگی، تو وہ اپنا مرض تشخیص کرتا تھا، یعنی کہ اپنے مرض کو نام دیتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، ڈاکٹر صاحب بڑی تیزی سے نسخہ لکھ کر مریض کے حوالے کر دیتے تھے، اور بس یہ عمل یہیں تک جاری رہتا تھا۔ یہاں پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ بھی مصنف نے طنزیہ جملہ لکھا ہے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں جب ڈاکٹر کو تعینات کیا جاتا ہے تو وہاں پر سرکار فنڈ فراہم کرتی ہے، یعنی کہ رقم فراہم کرتی ہے غریبوں کا مفت علاج کرنے کے لیے۔ تو اس اسپتال کی جہاں پر یہ دورہ کر رہے تھے وہاں کی حالت یہ تھی کہ اسپتال کو بالکل گھوڑوں کے استبل کی شکل دی ہوئی تھی، اسپتال میں کوئی سہولیات موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا حلیہ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس حلیے میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مریضوں کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی قابلیت کا خود یہ عالم تھا کہ وہ مریض سے زیادہ کچھ سوال نہیں کر رہے تھے، مریض اپنا حال خود ہی بیان کرتا اور کہتا کہ شاید مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب مریض کی بات سن کر اور پرچی کے اوپر کوئی نسخہ تجویز کر کے دے دیتے تھے اور کوئی دوا نہیں دیتے تھے، تو جس کے اوپر یہاں پر مصنف نے لکھا ہے کہ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ سرکاری اسپتالوں میں جب مریضوں کو نسخہ لکھ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پرسکرپشن لکھ کر دی جاتی ہے، تو ان کو دوائیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، مگر اس اسپتال میں مریض نسخہ لے کر ہی لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد مزید مصنف یہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ دیہات کا ماحول تھا، وہاں پر جتنے بھی مریض تھے وہ اسی دیہات کے لوگ تھے، جن میں یہ ایک اجنبی تھے، انہوں نے پتلون پہنی ہوئی تھی اور بشرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے ظاہری حلیے سے وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کچھ روٹین کے جو ان کے مریض ہیں گاؤں کے، ان باشندوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں، تو ان کو تھوڑی عزت دیتے ہوئے انہوں نے، یعنی کہ ان کے لباس کی وجہ سے ان کو عزت دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایک بینچ کے اوپر بٹھا لیا۔ یہ وہی بینچ تھی جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا حقہ اور پاندان پڑا ہوا تھا۔
اور پھر ان کے لباس اور ان کی ظاہرہ شخصیت کو فوقیت دیتے ہوئے، یعنی کہ ان کو دوسرے مریضوں کے اوپر ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے 2-1 بار ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیونکہ یہ تو ڈپٹی کمشنر تھے، یہ تو وہاں کا دورہ کرنے کے لیے خاموشی سے جا پہنچے تھے کہ جا کر اصل حالات و واقعات پتہ کیے جائیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک مریض ہی ظاہر کیا اور نہیں بتایا کہ میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوں، اور یہ چاہتے تھے کہ دیکھ کر مکمل ہسپتال کی کارروائی دیکھتے رہیں کہ دراصل یہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ مجھے ذرا مشکل قسم کی تکلیف ہے، پیچیدہ یعنی کہ مشکل قسم کی تکلیف ہے، اور جب آپ اپنے تمام مریضوں سے فارغ ہو جائیں گے تب میں اپنا حال بیان کروں گا. امید ہے کہ یہ پورا پیراگراف ہم نے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو جب آپ اقتباسات کی تشریح کریں گے تو یہ جو ایکسپلینیشن ہم نے آپ کو دی ہے اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے. اب آگے پڑھتے ہیں. جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے. میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی. ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے. مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا. جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے. مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا. اب یہ پیراگراف بھی بڑے مزے کا ہے. تو یہاں پر مصنف مزید بتا رہے ہیں کہ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا، یعنی کہ ہجوم کہتے ہیں رش کو، رش ختم ہو گیا، تمام مریض چلے گئے، تو ڈاکٹر صاحب پھر ان کی طرف یعنی کہ مصنف کی طرف بہت ہی خوش مزاجی سے، خیر سگالی سے یعنی کہ خوش مزاجی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پھر اپنی تکلیف بیان کی. اور انہوں نے کیا تکلیف بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے تو دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، یعنی کہ خلل کہتے ہیں خرابی کو. میرا تو دماغ کچھ خراب ہو گیا، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں تو ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں. تو پھر ان کی یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ الرٹ ہو گئے ایک دم بڑی پھرتی سے یعنی کہ تیزی سے. انہوں نے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتاری کیونکہ وہ تو کرسی کے اوپر چڑھے ہوئے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا. اور اینک کہتے ہیں چشمے کو، اینک کے خول کا مطلب ہے چشمے کے فریم کے اوپر سے انہوں نے بڑے غور سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو گھورا، اور بہت اچھی طرح انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کی تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر پاکستان کے اندر جو ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، ان کی جو ایک تو ہوتی ہے وضع قطع یعنی کہ جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتی ہے باڈی لینگویج یعنی کہ ان کا انداز کیسا ہے، ان کی شخصیت کا تاثر کیسا ہے. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے افسران ہوتے ہیں یا سیاسی شخصیات ہوتی ہیں ان کے انداز میں بہت زیادہ رعونت ہوتی ہے، بہت زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کے اوپر اپنے آپ میں اتنے زیادہ نازاں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو چھوٹا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کا خاموش رویہ، ان کی چال ڈھال، ان کی بیٹھک، ان کی نظریں، یہی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والے فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا چیز ہے. تو جب ان ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بالکل عام سے آدمی لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مصنف جن کا قصہ آپ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر جتنا بھی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، ان کی کتاب سے پڑھا ہے، دوسرے دیگر مصنفین سے اور دوسرے دیگر لوگوں کی کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہے، تو یہی پڑھا ہے کہ یہ بہت ہی منکسر المزاج یا حلیم الطبع قسم کے آدمی تھے، بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ، انکسار والے،
آدمی تھے جن کے اندر بالکل بھی رعونت، غرور اور فخر نام کی چیزیں نہیں تھیں، تو ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں تھی وہ چیزیں. تو جب ڈاکٹر صاحب نے ان کو دیکھا اور وہ کوئی چیز، ان کو علامت، کوئی بھی ایسی نشانی نہیں ملی جس سے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ سکتے کہ یہ تو کوئی بہت ہی اعلیٰ بڑا افسر ہے، جب ان کو اطمینان ہو گیا تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ دوبارہ سے اپنے اسی پوسچر میں اکڑو ہو کر کرسی کے اوپر بیٹھ گئے اور گھٹنے پہ رکھ کے ایک کاغذ، اور انہوں نے دوبارہ شاید کوئی نسخہ لکھنا شروع کر دیا یا کچھ اور لکھنا شروع کر دیا ہوگا. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں تھوڑی سی مہلت ملتی، یعنی کہ تھوڑا سا وقت ان کو اور ملتا، تو وہ مصنف کے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرما دیتے. لیکن ہوا کیا کہ عین اسی وقت، بالکل عین سے مراد ہے یہاں پر بالکل، لیکن بالکل اسی وقت گاؤں کے جو نمبردار تھے وہ وہاں پہنچ گئے اور ان کے جنون کا راز فاش کر دیا. یہاں پر جنون کا راز فاش کر دینے سے مراد یہ ہے کہ مصنف ایک عام آدمی کے بھیس میں، مصنف ایک خاص آدمی تھے اور وہ ایک عام آدمی کے بھیس میں عام لوگوں کی بستی میں گئے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سرکار کی بنائی ہوئی جگہوں پر سرکار کے تعینات کیے ہوئے لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور آیا کہ عوام کو ان کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. اور مصنف کا ماننا یہ تھا کہ اگر وہ عام آدمی کے بھیس میں نہ جاتے اور وہ روٹین کے اپنی گاڑی میں اور اپنے ڈرائیور اور اپنے اردلی کے ساتھ وہاں پر جاتے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے ان کو درست حالت میں ملتی. ڈاکٹر صاحب نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، اسپتال بھی تھوڑا بہتر ہوتا، وغیرہ وغیرہ. امید ہے اب آپ یہ بات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں.